صحابہ کی نماز کی طرح کس کی نماز ہو سکتی ہے؟ کسی کی نماز غوث الاعظم دستگیر کے پیچھے، کسی کی نماز صدیق اکبر کے پیچھے، کسی کی نماز اللہ اکبر غریب نواز کے پیچھے، کسی کی نماز امام اہل سنت کے پیچھے۔ صحابہ کی نمازیں مصطفیٰ جان رحمت کے پیچھے ہوئی ہیں، حضور علیہ السلام کی اتباع میں ہوئی ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، جس کی نگاہیں اٹھ جائے تو دم میں دم آ جائے۔ صحابہ کرام نے تو ان کے پیچھے نمازیں پڑھ کے ان کی دعائیں حاصل کی ہیں۔ میرے آقا نے ان کو دعائیں دی، ان سے پیار کیا، ان سے محبت کی۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کا کوئی صحابی حضور علیہ السلام و تسلیم کا درجے کے اعتبار سے اس کا درجہ کتنا ہی کم ہو، بڑے سے بڑا غوث و قطب بھی اس کے قدموں کو نہیں پہنچ سکتا۔ جب عام صحابہ کا مرتبہ یہ ہے، عام صحابہ کا، تو جو حضور کے صحابہ میں درجے والے صحابہ ہوں گے ان کے مرتبے کیا ہوں گے؟ صحابہ میں بھی درجے ہیں، جیسے جو صحابہ ہیں ان میں افضل صحابہ وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے ایمان لائے، ان میں بھی افضل وہ ہیں جن کو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر پہلے اول ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کو سابقون الاولون کہتے ہیں، وہ سابقون الاولون ہیں، اور سابقون الاولون میں بھی وہ افضل ہیں جنہیں ہم چار یار کہتے ہیں، اور ان چار یاروں میں سیدنا فاروق اعظم کا مرتبہ دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ صحابہ میں وہ شان رکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی وہ مراد ہے۔ فاروق اعظم مراد مصطفیٰ جان رحمت ہے، مراد رسول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب جمعہ میں اللہ سے مانگا تھا عمر ابن خطاب کو، عرض کیا تھا اللہ مکے میں دو عمر ہے، ایک عمر بن ہشام ہے اور ایک عمر ابن خطاب ہے، دونوں میں سے کسی ایک کو ایمان کی دولت عطا فرما اور اس کے ذریعے سے عزت عطا فرما۔ اللہ نے عمر ابن خطاب کو اسلام کی دولت عطا کی اور ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا کی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جس دن سے عمر نے اسلام قبول کیا ہے ہر دن اسلام کے لیے ترقی کا دن ثابت ہوا، ہر دن عروج کا دن ثابت ہوا۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج میں اپنے جوانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں اپنی قوم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ سرکار غوث پاک کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کی عزت و جلال کی قسم قیامت تک کرتے رہیں گے، دم میں جب تک دم میں کرتے رہیں گے۔ سرکار غریب نواز کا ذکر بھی کرتے ہیں، دم میں جب تک دم میں کرتے رہیں گے، اور ان کے ذکر کرنے کو ہم اپنے سیئات کا کفارہ تصور کرتے ہیں۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ہر سلسلے کا آدمی اپنے پیروں کا ذکر کرتا ہے، لیکن صحابہ کے اذکار، صحابہ کے آراس، صحابہ کرام کی زندگی بہت کم سے کم بیان کی جاتی ہے۔ 11ویں میں غوث پاک کی نیاز تو ہوگی، لیکن 26 ذی الحجہ کو مسلمانوں کے گھروں میں فاروق اعظم کی نیاز نہیں ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ غوث پاک کی نیاز مت کر، غوث پاک سے زیادہ ایصال ثواب کا اگر کوئی حقدار ہے تو وہ حضور کے صحابہ ہے، اس لیے کہ غوث پاک تک جو دین پہنچا اس میں صحابہ کا خون شامل ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بتائیں 11ویں مناتے ہیں، مناتے رہیں گے، لیکن 26ویں بھی تو منائی جانی چاہیے، 18 ذی الحجہ عثمان غنی کی شہادت بھی تو منانی جانی چاہیے، 22 جمادی الاخر صدیق اکبر کا ذکر بھی تو کرنا چاہیے، تاکہ بچے کو پتا چلے کہ حضرات صحابہ کی قربانیاں کیا ہے۔ ایک کسویں رمضان شریف مولا کائنات کا عرص بھی تو ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ تو خاتم ولایت ہے، مگر بڑے افسوس کے ساتھ ہم ہر کلی کے پیر کا عرس کرتے ہیں، اور جو لوگ حقیقت میں عرس کے حقدار ہیں ان کا عرس نہیں کیا جاتا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اسی لیے خارجیوں نے ان صحابہ کا ذکر کرنا شروع کیا اور یہ تانا دینا شروع کیا کہ سنی صحابہ کا ذکر نہیں کرتے، حالانکہ ہم سے بہتر کوئی صحابہ کا ذکر کر نہیں سکتا، ہم سے بہتر کوئی صحابہ کا، یعنی سنت سے بہتر کوئی صحابہ کا نہ صحابہ
फारूक आजम, सदर अजहर कॉन्फ्रेंस, हुजूर अमीनुल उलमा, हम अपने मशाइख का, अपने पीरों का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सहाबा किराम के दिन भी मनाने के लिए हम आज से कोशिश करेंगे, क्योंकि दिन मनाओगे तो पता चले कि सहाबा क्या है। फारूक आजम मुराद मुस्तफा जाने रहमत, वो रसूल जिसको अल्लाह ने इतनी ताकत दी कि इशारा करे तो चांद टुकड़े हो जाए, वो रसूल जिसको खुदा ने इतनी कुव्वत दी कि इशारा करे तो सूरज पलट आए, वो रसूल जिसको खुदा ने इतनी कुव्वत अता की कि जिसको बारे तो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत में लाखों सलाम। लेकिन मेरे आका ने दुआ की, ए अल्लाह उमर के जरिए से इस्लाम को इज्जत अता फरमा। सहाबा कहते हैं जिस दिन से उमर इब्न खत्ताब ने इस्लाम कबूल किया, फारूक आजम से पहले 39 लोग मुसलमान हो चुके थे और फारूक आजम 40वें नंबर पर मुसलमान हुए। और उस दिन के बाद से इस्लाम को कैसी इज्जत मिली, ये फारूक आजम का कारनामा क्या है, सैयदना फारूक आजम की कोशिशें क्या है, फारूक आजम की काविशें क्या है। सैयदना फारूक आजम जब इस्लाम कबूल करते हैं, इस्लाम कबूल करने के बाद अपने करीब आका से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। पहले तो ये सुने कि जिस दिन फारूक आजम ने इस्लाम कबूल किया उस वक्त मेरे आका दारे अरकम में मौजूद थे। फारूक आजम के इस्लाम की खबर को सुनकर सहाबा ने खुशी में इतनी बुलंदी आवाज के साथ, इतनी बुलंद आवाज के साथ नारे तकबीर बुलंद किया कि मक्का के दरो दीवार गूंज उठे। सहाबे किराम फारूक आजम के इस्लाम लाने का नारा लगाते हैं, और जब फारूक आजम मुसलमान हुए तो पूछा, क्या हम हक पर नहीं, क्या हम हक पर नहीं है? आका ने फरमाया उमर हक पर है। फिर पूछा हुजूर जब हम हक पर है तो इस छोटे से कमरे के अंदर हम छुप छुप कर नमाज क्यों पढ़ते हैं? हमें एलानिया नमाज पढ़नी चाहिए। ये फारूक आजम की काविश है, ये उनकी कोशिश है। हालांकि हुजूर से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं, लेकिन ये मेरे करीम आका अंदाज है, जिसे चाहे जैसे नवाज दे, ये मिजाज इश्क़ रसूल है। सैयदना फारूक आजम ने कहा हुजूर हम हक पर नहीं, कहा बिल्कुल हम हक पर है। तो पूछा कि फिर हम चुप कर नमाज क्यों पढ़ते हैं? आका ने फरमाया कि कुफ्फार की ईजा पहुंचाने की वजह से, कि वो कहीं ईजा ना पहुंचाए सहाबा को। फारूक आजम ने कहा हुजूर चलिए हम सहने काबा में नमाज पढ़ेंगे और मैं देखता हूं कि आपको नमाज पढ़ने से कौन रोकता है। तारीख में आता है कि सैयदना फारूक आजम आगे आगे और आखिरी में हज़रत सैयद शुहदा अमीर हमजा पीछे पीछे, एक आगे एक पीछे। अल्लाह अकबर, ये चले और उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया जिसको अपनी औरतों को बेवा करना हो और अपने बच्चों को यतीम करना हो, अब वो मेरे रसूल को रोक करके बता दे कि काबे के सामने में नमाज पढ़ने। सैयदना फारूक आजम की शान है, जिस दिन इस्लाम कबूल किया है उस दिन अल्लाह अकबर गोया के कुफ्र की कमर तोड़ दी है। सैयदना फारूक आजम ने कहा हम अलग ऐलान नमाज पढ़ेंगे। जिस दिन उमर इब्न खत्ताब ने इस्लाम कबूल किया उस दिन मुसलमानों ने सहने काबा में पहली मर्तबा ऐलानिया तौर पर नमाज अदा की है। ये एहसान है कि मुसलमानों पर उमर इब्न खत्ताब का। इसी पर बस नहीं, फिर सैयदना फारूक आजम जब हिजरत का मौका आया तो हिजरत के मौके पर सैयदना फारूक आजम अल्लाह अकबर सारे सहाबा अपने अपने अंदाज से छुप छुप कर हिजरत करते रहे। लेकिन जब फारूक आजम मक्के से जाने लगे तो तलवार कमर में लटकाई, हाथ में नेज़ा संभाला और काबे का तवाफ किया। और काबे का तवाफ करने के बाद कहते हैं मक्के के काफिरों, उमर इब्न खत्ताब हिजरत करके मक्के से जा रहा है, अगर किसी में हिम्मत है तो मेरा मुकाबला कर ले। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये सैयदना फारूक आजम की शान है। इस शान से उन्होंने जिंदगी गुजारी है। लेकिन अल्लाह अल्लाह सैयदना फारूक आजम यहाँ इस तरीके से इस्लाम को मजबूत करते हैं, तकवीयत पहुंचाते हैं। और उसके बाद जब हिजरत करके मदीना तैयबा गए तो सैयदना फारूक आजम ने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम के नाम की है। फारूक आजम के दिल में मोहब्बत रसूल कितनी थी। एक वाकया जिसको बार बार हम सुनते रहते हैं, लेकिन वाकये का एंड और उसका पस मंजर शायद हमसे छूट जाता है। एक बात बार बार कही जाती है कि एक मर्तबा
सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बारगाह रिसालत में आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह मेरे अब्बा मेरी बीवी के बारे में कहते हैं कि इसको तलाक दे दे, तो क्या मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूँ? हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या मैं तलाक दे दूँ? तो इसको इस उन्वान में हम बयान करते हैं कि देखो माँ बाप का हक कितना है, माँ बाप का हक कितना है, मैं इससे इख्तिलाफ नहीं करता, इसमें माँ बाप का हक भी पता चलता है, लेकिन असल बात कुछ दूसरी है, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। जब अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा कि मेरी बीवी खूबसूरत है, फरमा बरदार है, नेक है, पारसा है, खिदमत गुजार है, उसके बावजूद भी मेरे अब्बा बगैर उज़्र शरई कहते हैं, कोई शरई उज़्र नहीं है तलाक का, फिर भी कहते हैं कि तलाक दे दे, मैं क्या करूं? अल्लाह के हबीब ने अपने मस्जिद में बैठकर, भाई जो जमीन पे बैठ कर के लोहे महफूज देखे, वो जमीन पे बैठ के उमर इब्ने खत्ताब के घर के हालात नहीं जानते। जैसे इब्ने उमर ने कहा, हुजूर ने कहा, अगर तेरे अब्बा कहते तो तलाक दे दे, अगर तेरे बाप कहते तो तलाक दे दे। अल्लाह अकबर, यहां पर एक सवालिया निशान खड़ा हो सकता है कि वो उमर जिनके लिए तुम कहते हो कि अदल में फारूक आज़म का मकाम ये है कि आपने अपने दौरे खिलाफत में शेर और बकरी को एक घाट से पानी पिलाया, वो उमर इब्ने खत्ताब जिसको बरसरे मिंबर किसी ने टोका कि उमर बताओ, माने गनीमत में एक चादर आई थी और एक चादर से हमारे जुब्बे न बने, तो एक चादर से तुम्हारा जुब्बा कैसे बन गया जबकि तुम हमसे ज्यादा ऊंचे कद के हो? इसका मतलब तुमने दो चादरें ली हैं और जिसने दो चादर ली और मुसलमानों को एक चादर दी, उस पे खयानत की है, और जो खयानत करे वो मुसलमानों का इमाम नहीं हो सकता। इतना बड़ा जुमला सुनने के बाद उमर इब्ने खत्ताब जो परवरदाए रसूल थे, जानशीने रसूल थे, हुजूर के शागिर्द थे, सुफ़ा के चबूतरे पे बैठकर मुस्तफा जान रहमत से तरबियत पाई थी, अपने खिलाफ जुमले सुनकर फारूक आज़म ने कहा, इसका जवाब मैं नहीं मेरा बेटा देगा। और उनका बेटा उठ करके खड़े हुए और कहने लगे, एक चादर सबको मिली थी, मुझे भी और अब्बा को भी एक चादर मिली थी, लेकिन अमीरुल मोमिनीन का जुब्बा इतना फट चुका था कि पहनने के काबिल न था, तो मैंने अपने बाप के फटे हुए जुब्बे को देखकर कहा, अब्बा ना मुझे जुब्बा होगा ना आपको होगा, अपनी चादर में आपको सुपुर्द करता हूँ, इन दो चादरों का आप जुब्बा बना ले। तो मेरी चादर भी मैंने अपने बाप को दी है। एक सैयदना फारूक आज़म कोई जलसे में उठ करके मुकर्रर पे एतराज कर ले तो उसकी नाक की त्योरी चढ़ जाती है, उसकी पेशानी पर बल आ जाने लगे, मुरीद अगर हो तो मार खिलवा दे, पिटाई करवा दे, लेकिन वाह अमीरुल मोमिनीन, वाह फारूक आज़म जिसका जिक्र कुरान में, जिसका जिक्र तौरात में, जिसका जिक्र इंजील में, ये मेरे नबी के सहाबा है, अगर किसी किरदार पर एतराज करके सवाल पूछा गया तो त्योरी नहीं चलाई, माथे पर शिकन नहीं आया और जवाब दे करके बताया कि अगर तुम्हारे किरदार के बारे में कोई सवाल करे तो तुम्हें जवाब अच्छे से देना चाहिए, लेकिन जब किरदार अच्छा होगा तो जवाब अच्छे से देगा इंसान, जब किरदार खुद का खराब हो तो फिर अच्छे से जवाब देने का सवाल ही पैदा नहीं। फारूक आज़म ऐसी जात, क्या उनसे ये तवक्को की जा सकती है कि जबरदस्ती किसी की बेटी को तलाक दिलवा दे, जबरदस्ती किसी की बेटी को तलाक देने की बात करे? वो फारूक आज़म जिसने जानवरों पे जुल्म करने वालों को दुर्रे लगाए, वो फारूक आज़म जिसके दौर में हालत ये थी कि कैसर और किस्रा के ताजदार जिसके नाम से कांपते थे, वो उमर इब्ने खत्ताब। बेटे ने बारगाह रिसालत में कहा, मेरे अब्बा कहते तलाक दे दो, हुजूर क्या करें? हुजूर कहते दे चले माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कि अगर फारूक आज़म से वहां कोई भूल हो रही थी तो हुजूर अलैहिस्सलाम को सैयदुल मासूमीन, हुजूर ने उनकी भूल की कैसे तारीफ की? न फारूक आज़म से भूल हो रही थी और न हुजूर किसी की भूल की तारीफ कर रहे थे, हुजूर की निगाहें गैब दानी देख रही थी। उमर इब्ने खत्ताब के घर के अंदर पाक दामन है बहू, खिदमत गुजार है बहू, नेक है बहू, पारसा है बहू, फिर भी उसको घर से निकालने की तदबीर क्यों कर रहे हैं फारूक आज़म? तो फारूक आज़म किसी मामूली हस्ती का नाम नहीं, हुजूर देख रहे थे, कहा ठीक है दे दे तलाक, और बाद में तलाक हो भी गई। वजह क्या थी? वजह ये थी
کہ وہ جس کے ساتھ جناب عبداللہ نے نکاح کیا تھا وہ بہت خوبصورت تھی اور اتنی حسین و جمیل تھی کہ جب سے اس سے نکاح ہوا تھا جناب عبداللہ نے بارگاہ رسالت میں آنا جانا کم کر دیا تھا، حضور کی بارگاہ میں آنا جانا کم کر دیا تھا۔ فاروق اعظم نے دیکھا کہ کسی کا حسن محبت رسول میں دیوار بن رہا ہے، تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا طلاق دے کر گھر سے نکال دے، اس لیے کہ جو چیز مصطفیٰ کریم کی محبت میں دیوار بن جائے ہم اس دیوار کو توڑ نہیں سکتے ہیں۔ اور فاروق اعظم کے اس مسلک اور جذبے کی ترجمانی اگر دو مصروں میں کوئی کر سکتا ہے تو وہ حضور احمد الشریعہ نے کیا ہے۔ کہتے ہیں نبی سے جو ہمیں گانا اسے دل سے جدا کر دے، بگڑ کر پھرا کر لالوں کا اس پر فدا کر دے۔ جو مضمون پیش کرنے سے قاصر ہے، تاج الشریعہ کا فن یہ ہے کہ وہ دو مصروں میں اس کو بیان کر دیا۔ سیدنا فاروق اعظم نے اس خاتون کو گھر سے نکلوانے کی کوشش کی جو محبت رسول کی راہ میں دیوار بن رہی تھی، جو عشق مصطفیٰ کی راہ میں دیوار بن رہی تھی۔ یہ سیدنا فاروق اعظم ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان کی تربیت کیا کی تھی، ان کو کس بلندی پر چڑھایا تھا۔ سب سنابر شریف میں میر عبد الواحد برگرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں عرض کروں، ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں اور سیدنا جبریل علیہ السلام وہاں پہ موجود ہے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام سید الملائکہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں۔ آقا فرماتے جبریل کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے ہیں؟ کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے ہیں؟ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے عمر کو زمین والوں سے زیادہ آسمان والے پہچانتے ہیں، زمین والوں سے زیادہ آسمان والے پہچانتے ہیں۔ ذرا سوچو جب غلاموں کو آسمان والے اتنا پہچانتے ہیں تو جس کے صدقے میں عمر کو یہ مرتبے ملے اس مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے تو امام کہتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ بیچارے ابھی تک نور و بشر پہ مناظرے کر رہے ہیں، بیچارے ابھی تک کے جو ہے وہ دیوار کے پیچھے علم نہیں پر گلے پھاڑ کر کے آواز بٹھا رہے ہیں، بیچارے کہتے ہیں کہ اختیار نہیں دیا، وہ اسی میں مصروف ہے، لیکن یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خود عرش پہ اڑ رہا ہے نبی کی عظمت کے ڈنڈے عرش پر بھی بجتے ہیں اور فرش پر تو پھر غلام کی شان سے کرتے ہو تو غلاموں کی بات ہے، لیکن فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ مذاق کرنا مائک پہ میری عادت نہیں۔ ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم نے کہا کہ اگر اعلیٰ حضرت کے شعر کو اپنی مرضی سے بھی کوئی پڑھے تو بھی وہ بامعنی ہی رہتا ہے، بگڑتا نہیں ہے، یعنی بگاڑ کر بھی پڑھے تو بگڑتا نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ فرش والے تیری شوکت کا یہ الو کیا جانے۔ فرش والے تیری شوکت کو یہ الو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے فریرات، خسرو عرش پہ جو ان کی عظمت کو نہ جانے پھر اس کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے، جو ان کی شوکت کو نہ جانے۔ اس لیے کہ میں کہتا ہوں کہ جو ان کی شوکت کو نہ جانے اس کو الو کہنا یہ الو کی بھی توہین ہے، اس لیے کہ اپنے مولا کی یہ بس شان عظیم جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سجدہ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں، انسانوں کے نبی کو نہیں پہچانتا کہ تیری عقل میں پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ سیدنا مولا مشکل کشا علی کے مرتضیٰ کہتے ہیں میرا بچپنا تھا جب میں رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ کر جنگل کی طرف گیا، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، تو میں نے دیکھا پہاڑوں سے
नबूवत से पहले भी पत्थर हुजूर को पहचानते, दरख्त हुजूर को पहचानते, बकरियां हुजूर को पहचानती। अगर इंसान नहीं पहचानता ऐलान के बाद भी, आका फरमाते हैं मैं उस पत्थर को अब तक जानता हूँ जो ऐलान नबूवत से पहले मुझ पे दुरूद और सलाम करता था। यहाँ एक बात खास समझने की है, दुरूद उस पे पढ़ा जाता है, सलाम उस पे पढ़ा जाता है। दुरूद और सलाम किस पे पढ़ा जा रहा है? अल्लाह के नबी पर। अल्लाह के नबी पर आप कहते हैं 40 साल के बाद नबूवत मिली है, तो पत्थर किस पे दुरूद और सलाम पढ़ रहा था? पत्थर किस पे दुरूद? पत्थर को पता है कि नबूवत उस वक्त मिली है कि जब वक्त भी नहीं था, जब कब को कब की खबर न थी, जब को जब की खबर न थी, जब तब को तब की खबर न थी, न वक्त था, न दिन था, न रात, कुछ नहीं था। हत्ता कि आदम और अव्वा भी पानी और मिट्टी के दरमियान की मंजिलें तय कर रहे थे। आका फरमाते उस वक्त भी मैं नबी था। बात दूर ना निकले तो अर्ज ये कर रहा हूँ, अर्ज करने के लिए चला था कि सैयदना फारूक आज़म हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में आ रहे हैं और जिब्रील अमीन मौजूद हैं। अर्ज किया उमर आ रही है। पूछा मेरे उमर को आसमान वाले भी जानते हैं? कहा हुजूर जमीन से वाले ज्यादा आसमान वाले जानते हैं। सरकार ने फिर कहा फिर जिब्रील बताओ ना मेरे उमर की फजीलत क्या है? इससे पता चला कि हुजूर अपने सहाबा की फजीलत सुनना चाहते हैं, सहाबा की फजीलत सुनना चाहते हैं। जिब्रील को भी कहा सुना फजीलत, मेरे उमर की फजीलत क्या है? क्या है मेरी उमर की फजीलत? तो जिब्रील अमीन, तो फिर वो जिब्रील अमीन है, सिदरतुल मुंतहा का वो बुलबुल है, जहां कोई नहीं जाता वहां वो जिब्रील जाता है। तो जहां का होता है वही की बात करता है, जिस शान का होता है उसके मुताबिक गुफ्तगू करता है। ज़बान से पता चलता है कि बात करने वाले की सलाहियत क्या है। जो फरिश्तों का सैयद और सरदार हो, जो फरिश्तों का सैयद और सरदार हो, सरदार अंबिया ने उससे कहा जब आसमान वाले मेरे उमर को जानते हैं तो जिब्रील जरा बता मेरे उमर की शान क्या है? तो जिब्रील ने एक जुमले में जो शान बयान की है, जिंदगी भर इंसान उसको बयान करता रहे, कभी हक अदा नहीं हो सकता। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अगर मैं नूह अलैहिस्सलाम की उम्र के बराबर उम्र लेकर आऊं, यानी 1000 साल की उम्र लेकर आऊं और उम्र की फजीलत बयान करने लगूं तो 1000 साल की उम्र खत्म हो जाएगी, उम्र की फजीलत खत्म नहीं होगी। 1000 साल खत्म हो जाएंगे, फजीलत उम्र खत्म नहीं हो सकती। और उनकी फजीलत क्या? हुजूर फरमाते हैं मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर इब्न खत्ताब होते। सरकार फरमाते हैं हम उम्मत में एक मुहद्दिस है और मेरी उम्मत का मुहद्दिस उमर इब्न खत्ताब है। पूछा हुजूर ये क्या होता है? सरकार फरमाते जिसकी जबान पे खुदा कलाम करता है, जिसकी जबान पे खुदा कलाम करता है, हर उम्मत में ऐसा बंदा होता है और मेरी उम्मत में उमर इब्न खत्ताब है। फारूक आज़म मशवरा देते थे तो उसकी ताईद में अल्लाह कुरान की आयतें नाज़िल करता है। ये फारूक आज़म भूल गया, आप सहाबा को भूल गए। सोचो जिसकी राय की ताईद में कुरान की आयतें आई वो उमर इब्न खत्ताब है। फतेह मक्का का मौका है, हुजूर ने काबे का तवाफ किया। तवाफ काबा के बाद ख्याल आया वाजिब तवाफ पढ़ना कहाँ चाहिए, कहां पर पढ़ना चाहिए, तवाफ की नमाज कहां पढ़ना चाहिए? किसी ने कहा यहाँ, किसी ने कहा यहाँ, किसी ने कहा यहाँ, किसी ने कहा यहाँ। फारूक आज़म ने इसकी मेरे माँ बाप पे कुर्बान, आका जहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम है अगर वहां पढ़ी जाए तो कितना अच्छा होगा। अभी उमर ये कह रहे हैं, बुलबुले सिदरा आकर कहते हैं अल्लाह की तरफ से हुक्म लाते हैं वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहिम मुसल्ला। ये फारूक आज़म की शान, सैयदना उमर इब्न खत्ताब का मकाम ये है। औरतें चेहरा खुला रखती थी, कुछ नाहंजार लोग उनको देखते थे। फारूक आज़म ने इसकी आका औरतें बेपर्दा होती लोग देखते हैं, काश के पर्दे का हुक्म आ जाए। इधर उमर कहते काश पर्दे का हुक्म आ जाए, उधर आसमान से पर्दे का हुक्म नाज़िल। सैयदना फारूक आज़म को पता चला, एक दावत हुई, उस दावत में ऊंट ज़बह किया गया। दावत के बाद मक्के के मामूल के मुताबिक या अरब के दस्तूर के मुताबिक खाने
کے بعد شراب کا دور چلا. جب شراب کا دور چلا تو اس وقت شراب پیتے پیتے شاعری شروع ہو گئی. شاعری کرتے کرتے باپ دادا کی تعریف شروع ہو گئی. باپ دادا کی تعریف کرتے کرتے میرا باپ اتنا بڑا, میرا دادا اتنا بڑا, اس پہ بات چلی تو جھگڑا ہو گیا. اور جھگڑے میں اونٹ کی کھوپڑی کی ہڈی پڑی ہوئی تھی, کسی نے اٹھا کر کسی کے سر پہ زور سے مارا, سر پھٹ گیا, خون نکلنے لگا. یہ بات گھومنے لگی مدینہ طیبہ میں کہ فلاں نے فلاں کو باپ داداؤں کی تعریف کی وجہ سے جھگڑے کی بنیاد پہ سر پہ ایسی اونٹ کی کھوپڑی مار دی کہ سر پھٹ گیا. فاروق اعظم بارگاہ رسالت میں آ کے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں, یا رسول اللہ, شراب کی وجہ سے مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی, نشے کے خلاف کوئی واضح حکم بیان فرما دے. ادھر حضرت عمر کہہ رہے تھے, ادھر جبریل آیت لا رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. یہ ہے فاروق اعظم کی شان, یہ مرتبہ عمر ابن خطاب ہے. اور یاد رکھنا, جس دن عمر ابن خطاب نے اسلام قبول کیا, اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی, محبوب تیرے لیے اللہ کافی ہے, اور تیرے لیے جتنے ایمان لانے والے تیرے امتی اتنے کافی ہیں. یعنی عمر آ گئے, یہ 40 تیرے لیے کافی ہے, اب تجھے کسی کی حاجت نہیں ہے. یہ ہے عمر ابن خطاب. اس شان کے مالک ہونے کے بعد فاروق اعظم کی اصل چیز جس آیت کی میں نے تلاوت کی, اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی. کون؟ ذالک لمن خشی ربہ, جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں, جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اللہ ان سے راضی ہے, اور وہ اللہ سے راضی ہے. فاروق اعظم کی شان یہ ہے کہ توریت میں ذکر, انجیل میں ذکر, قرآن میں ذکر, جس کی گائے کی تعریف میں قرآن کی آیتیں آئیں, وہ عمر جس کے لیے اللہ کے نبی فرمائے کہ آسمان پر جتنے تارے ہیں ان تاروں کی تعداد کے برابر عمر ابن خطاب کی نیکیاں ہیں. وہ عمر جس کے لیے یہ بات توریت میں لکھی ہے, کعب آبار کہتے ہیں. کعب آبار کہتے ہیں جب حضرت فاروق اعظم کو کسی نے, بلکہ کسی نے کیا, فیروز نام کے شخص نے جب آپ پہ وار کیا اور آپ شہادت کے قریب ہو گئے, تو آپ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر حضرت کعب آبار نے کہا کہ میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ یہ شخص جو دنیا سے جا رہا ہے, اگر یہ اللہ سے کہہ دے کہ مجھے نہیں جانا, میری زندگی بڑھا دے, تو اللہ اس کے کہنے پر اس کی زندگی بڑھا دے گا. یہ توریت میں لکھا ہوا ہے. جب کعب احبار کی یہ عبارت, یہ ان کا جملہ فاروق اعظم تک پہنچایا گیا کہ آپ نے یہ کہا, تو آپ کو یہ مرتبہ حاصل ہے کہ اللہ نے مرتبہ تو دیا ہے, لیکن اب میں رہنا نہیں چاہتا. جس یار کی جدائی میں اتنا تڑپتا ہوں, اب جا کر کے اس کی لقاء حاصل کرنا چاہتا ہوں, اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. یہ کعب احبار ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم کے گھر پہ آئے اور کہا کہ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہونے والا شخص کہاں ہے. کیا کہا؟ انداز پوچھنے کا دیکھو, جو جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہے وہ شخص کہاں ہے. اس وقت آپ کے نکاح میں امام حسین کی سگی بہن حضرت ام کلثوم تھی آپ کے گھر میں. یہ سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہے, امام حسین کی سگی بہن ہے. روافض سیدہ زینب کا ذکر خوب کرتے ہیں, لیکن حضرت ام کلثوم کا ذکر نہیں کرتے. خطبہ زینب یاد ہے اور یاد رہنا بھی چاہیے, لیکن جملہ ام کلثوم بھول گئے, صرف اس لیے کہ ام کلثوم حضرت فاروق اعظم کے نکاح میں تھی, اور فاروق اعظم ایک رشتے سے حضرت سیدہ فاطمہ کے داماد ہوتے ہیں, امام حسین کے سگے بہنوئی ہوتے ہیں. یہ رشتہ ہے ان لوگوں کا آپس میں جن کو روافض گالیاں دیتے, صحابہ کو گالیاں دیتے, اور ان کے دیکھا دیکھی ہمارے کچھ سنی کہلانے والے نام نہاد سنی بھی صحابہ کرام کی برائیاں بیان کرتے ہیں. یاد رکھنا, اہل بیت کی محبت میں جتنا آگے بڑھ سکتے ہو بڑھ جانا, لیکن کبھی کسی صحابی کی بے ادبی کا تصور بھی مت کرنا.
اس لیے کہ سچا محب اہل بیت وہی ہے جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہے. اگر صحابہ کی محبت نہیں وہ اہل بیت کا محب نہیں ہو سکتا. ماہ محرم شریف آ رہا ہے، ابھی صحابہ پہ تبرے بکی جائے گی، صحابہ کے خلاف باتیں کی جائے گی. سنیوں، صحابہ کے خلاف کس منہ سے گفتگو کرتے ہیں لوگ؟ اس لیے کہ جب حضور علیہ السلام کی مدد کرنے والا بظاہر کوئی تھا نہیں تو اپنا سب کچھ چھوڑ کر حضور کے پیچھے پیچھے کون چلا تھا؟ ہم تو 1450 سال کے بعد آج نبی کی محبت کے دعوے دار کھڑے ہوئے ہیں. جب کوئی نہیں تھا آج نبی کی محبت کا دعویٰ کرنے والے کے پیر میں لوگ جوتیاں پہناتے ہیں، لوگ نذرانے پیش کرتے ہیں، لوگ گلدستے دیتے ہیں، لوگ تحفے اور تحائف دیتے ہیں. تو آج نبی کی محبت کا دعویٰ کرنا آسان ہے. جب نبی کی محبت کے دعوے کی بنیاد پر پتھر مارے جاتے تھے صحابہ نے اس وقت نبی سے محبت کی. جب انعام ملے تو محبت کا دعویٰ آسان ہے. جب مارا جائے، جب پیٹا جائے، وطن سے نکالا جائے، جب کوڑے برسائے جائے، جب خاندان مخالف ہو جائے، اس وقت صحابہ نے حضور سے محبت کی ہے. دعویٰ نہیں، محبت کی ہے، اور بلکہ محبت کا حق ادا کیا ہے. یہ حضور کے صحابہ. تو حضرت ام کلثوم امام حسین کی سگی بہن فاروق اعظم کے نکاح میں کعب احبار آتے ہیں. یہ بہت بڑے عالم تھے توریت اور انجیل کی، اور دور فاروقی میں اسلام قبول کیا. فاروق اعظم کے دور تو آ کر کے گھر پہ پوچھتے ہیں جو شخص جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہے وہ ہے؟ حضرت ام کلثوم کی آنکھ میں آنسو آ گئے. حضرت کعب اسلام قبول کر چکے تھے لیکن وہ پہلے یہودی تھے. تو جب یہ جملہ سنا کہ جو جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہے وہ شخص گھر میں ہے، فاروق اعظم کے پاس آ کے روتے ہوئے کہتی دیکھو وہ یہودی کیا بک رہا ہے، یعنی غصے میں کہا. حالانکہ وہ یہودی اب نہ تھے، لیکن ایک بیوی نے شوہر کے خلاف بظاہر خلاف ہی تو لگتا تھا. یہ جملہ سنا جو سمجھا کہ غصے میں دیکھو وہ یہودی کیا بکتا ہے. فاروق اعظم نے اس کو کہا کیا کہتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ جو شخص جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہے وہ گھر میں ہے. فاروق اعظم گئے، ان کو کھڑا کیا اس طرح سے کہ ام کلثوم بھی سن لے. پوچھا بھئی تم نے مجھے یہ کہا کہ جو شخص جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہے وہ شخص کہاں ہے؟ کہا بالکل کہا. تو کہا کہ میں جہنم کے دروازے پہ کیسے کھڑا ہوں، ذرا اس کی وضاحت کر دیں. کہا یہ توریت میں لکھا ہوا ہے کہ عمر ابن خطاب نبی کا صحابی وہ ہے جو جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہے. تو کہا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے گا لوگوں کو جہنم سے روکتا رہے گا. اسلام کے اندر فتنے نہیں ہوں گے. جب تک وہ زندہ رہے گا اسلام میں فتنے نہیں ہوں گے. وہ جہنم سے لوگوں کو روکتا رہے گا، لوگ جہنم میں نہیں آئیں گے. اسی لیے دیکھیں جب تک فاروق اعظم تھے مسلمانوں میں کلمہ پڑھنے والوں میں کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی فرقہ نہیں تھا. اسی لیے کوئی کلمہ پڑھنے والا اس دور میں جہنمی نہیں تھا کیونکہ فرقہ نہیں تھا. منافقین الگ تھے جو کافر تھے، مومنین الگ تھے جو مومن تھے. لیکن مسلمانوں میں کلمہ پڑھنے والوں میں فرقے اس وقت پیدا ہوئے جب سیدنا فاروق اعظم کی شہادت. اسی لیے آپ کو جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہونے والا کہا کہ آپ لوگوں کو روکتے ہیں. بلکہ حضور کی دوسری حدیث اس کی تائید کرتی ہے. آقا فرماتے ہیں میری امت میں ایک فرد ہے جب تک وہ زندہ ہیں فتنوں کا دروازہ بند ہے. جس دن وہ شہید ہو جائے گا فتنوں کا دروازہ ٹوٹ جائے گا. سرکار نے کہا فرمایا ٹوٹ جائے گا. پوچھا کہ حضور وہ کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ وہ عمر ابن خطاب ہے. تو جب یہ روایت پہنچی تو پوچھا کہ حضور نے یہ کہا تھا کہ فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ کہا کھل جائے گا نہیں کہا تھا بلکہ کیا کہا تھا؟ ٹوٹ جائے گا. اس کا مطلب اگر کھل جائے گا کہا ہوتا تو کوئی طاقتور آ کر اپنی تدبیر سے اس کو بند کر سکتا تھا. لیکن آقا نے کیا فرمایا کہ ٹوٹ جائے گا. یعنی جس دن سے حضرت عمر کی شہادت ہوگی اس کے بعد سے پھر اسلام میں فتنے پیدا ہی ہوتے رہیں گے. فتنے رکیں گے نہیں، ختم نہیں ہوگی کیونکہ فتنے کا دروازہ ٹوٹ گیا. اب وہ بند نہیں ہو سکتا. جب دروازہ ہے ہی نہیں تو بند کیسے ہو سکتا؟ یہ شان فاروق اعظم ہے. آپ جانتے ہیں دور فاروقی میں ایک چرواہا تھا. وہ درخت کے نیچے مصلی بچھا کر نماز پڑھتا تھا اور اس کی بکری کو کبھی بھیڑیا لے کر نہیں جاتا تھا.
یہ راز کسی نے پوچھا کہ بھئی کوئی نماز پڑھتے ہو تیری بکری کبھی بھیڑیے نہیں کھاتے تو وجہ کیا ہے؟ تو اس چرواہے نے کہا جب میں جنگل میں بکریاں لا کر چھوڑتا ہوں تو کہتا ہوں کہ اے جنگل کے بھیڑیوں یہ دور فاروق اعظم کا دور ہے اور تمہیں فاروق اعظم کا واسطہ میری بھیڑیوں کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، تو فاروق اعظم کا واسطہ دیتا ہوں تو بھیڑیا جو ہے میری بکری کبھی نہیں کھاتی۔ آپ غور کریں فاروق اعظم کی شان ہے۔ یہ جو آپ نے سنا ہے نا اقبال کا شعر، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہمیں، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہمیں۔ یہ بحر ظلمات میں گھوڑے کیسے دوڑائے گئے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ جب دیکھا صحابہ نے کہ ادھر رومی منہ چڑھا رہے ہیں اور ادھر یہ کوئی پل اور بریج نہیں ہے جس سے ہم جا سکے، تو اس وقت جو قائد و سالار تھے اس لشکر کے انہوں نے کہا تھا اے دریا ہم اللہ کے بندے ہیں، محمد عربی کے غلام ہیں اور عمر ابن خطاب ہمارا امیر ہے، اسی کا واسطہ ہمارے لیے راستہ دے دے۔ اور یہ کہہ کر دریا میں گھوڑے دوڑا دیے اور یقین نے لکھا ہے کہ گھوڑے کی ٹانپ پر بھی پانی کا اثر موجود ہے۔ اللہ رسول کے واسطے کے بعد عمر کا نام آ رہا ہے۔ یہ فاروق اعظم کی شان ہے۔ یمن والے آج بھی اپنے گھر کے اوپر عمر لکھتے ہیں، اس لیے لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا عمر کا نام سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ عمر کے نام کا اثر یہ ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، لیکن یہ فضیلت یہ شان ہونے کے باوجود فاروق اعظم اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ان کے دل میں کتنی تھی۔ جس کو شان مل جاتی ہے اور وہ بے خوف ہو جاتا ہے، بلکہ حقیقت ہے کہ جس کو واقعی شان ملتی ہے وہ کبھی بے خوف نہیں ہوتا۔ لیکن آج کل ہمارے یہاں ماحول کیا ہے؟ میں تو فلاں کا مرید ہوں، مجھے نماز کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو فلاں سے منسوبے ہیں، ہمیں عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ پیر بخشوائے گا، پیر بخشوائے گا، پیر بخشوائے گا۔ یہ اتنا چلن ہو گیا کہ عمل سے بے خوف ہو گئے۔ مجھے قطعی اس سے اختلاف نہیں ہے کہ پیر بخشوائے گا، کوئی اختلاف نہیں، بالکل بخشوائے گا پیر، لیکن پیر کا مرید تو بن، پیر کا مرید تو بن۔ غریب نواز سے کسی نے پوچھا کہ سچا مرید کون ہے؟ غریب نواز سے پوچھا، اس آقا کی بات کروں جس سے ہندوستان میں کسی کو اختلاف نہیں، سچا مرید کون ہے؟ فرمایا جو طبعی حاجتوں کے علاوہ مصلے سے نہ اٹھتا ہو وہ سچا مرید ہے۔ طبعی حاجت مطلب کھانا پینا اور ضرورت کے مطابق سونا، اس کے علاوہ جو مصلے سے نہ اٹھتا ہو وہ سچا مرید ہے۔ اب بتاؤ جب سچا مرید بننے کے لیے اتنی سخت کنڈیشن غریب نواز لگاتے ہیں تو سچا پیر بننے کے لیے غریب نواز نے کتنی سخت کنڈیشن لگائی ہوگی۔ لیکن آج حالات بدلتے جا رہے ہیں، دین کو ہم پیٹ کے پیچھے ڈال رہے ہیں۔ میری بات کا برا نہیں ماننا، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، آپ کا دوست ہوں۔ نمازیں ہمارے دامن میں نہیں، عبادت ہمارے دامن میں نہیں، تلاوت قرآن ہم نہیں کرتے، ہمارے گھروں میں قرآن پر تہ بتہ دھول جم رہی ہے، ہمارے گھروں میں ٹی وی روز کھل رہا ہے، ہمارے گھروں میں گانے بج رہے ہیں، ہمارے گھروں میں بھجن کی آواز آ رہی ہے، ہمارے گھروں میں کفریہ کلمات پڑھے جا رہے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر جنابت کی حالت میں دوپہر تک کے سونے والے سو رہے ہیں، ہمارے گھروں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ زنا کے مناظر ہمارے گھروں میں دیکھے اور دکھائے جا رہے ہیں۔ جوان جوان بیٹیوں کو بازو میں لے کر کے باپ زنا کے مناظر دیکھ رہا ہے، بہن دوسری بہن کے بازو میں بیٹھ کر زنا کے مناظر دیکھ رہی ہے۔ گھروں کے حالات یہ ہیں، اور اس کے بعد غرور یہ ہے ہم تو غوث پاک کے ماننے والے ہیں نا، ہم جہنم مان داڑھی مڈا کر کٹوں میں نہیں پھینکتا۔ اگر واقعی دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہوتا تو بوڑھے ماں باپ کو دھکے دے کر گھر سے نہ نکلتا، اگر واقعی دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا تو مسجد کو ویران نہ کرتا، اگر واقعی دل میں اللہ کا خوف ہوتا تو مسجدیں مسیحاں خانہ ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں ہماری آنکھ نہیں کھلتی، ٹرین چھوٹنے کا ڈر ہو تو آنکھ کھل جاتی ہے، اور اللہ کا ڈر دل میں ہو تو فجر میں آنکھ کیوں نہیں کھلے گی؟ ٹرین چھوٹنے کا ڈر ہے تو آنکھ کھل گئی، خدا کا ڈر نہیں، خدا کا خوف نہیں، رب کی بارگاہ میں جواب دینے کا تصور نہیں ہے۔ آج کم و بیش مسلمانوں کی 70% آبادی بے نمازی ہے، اور عورتوں میں تو 80-90% عورتیں بے نمازی ہیں۔ کیا حال ہے فاروق اعظم کا؟ اتنی بڑی شان،
لیکن فاروق اعظم کے گال پر مسلسل رونے کی وجہ سے آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے. جیسے کہیں نل سے پانی مسلسل ٹپکتا ہے تو کیسے پانی کا نشان ہوتا ہے. ٹانکی پر مسلسل پانی بہتا ہے، اس کے ویلے بہتے ہیں تو کیسے نشان ہوتا ہے. سیدنا فاروق اعظم کے چہرے پہ گال پر ایسے آنسوؤں کا نشان پڑا رہتا تھا. اور جانتے ہیں جب رات کو سیدنا فاروق اعظم اپنے گھر پہ آتے تو سونے سے پہلے تکیے کے نیچے سے ایک درہ رکھا رہتا تھا تکیے کے نیچے، اور وہ درہ نکال کر اپنے پیروں پر مارتے اور اپنا خود حساب لیتے اور کہتے عمر بتا آج اللہ کو راضی کرنے والے کتنے کام تو نے کیا اور اللہ کو ناراض کرنے والے کتنے کام تو نے کیا. کیا ہم بھی سونے سے پہلے کبھی احتساب کرتے ہیں؟ کبھی ہم سوچیں تو دماغ کے اندر ایک لسٹ بنائیں، کبھی غور کریں بستر پہ لیٹنے سے پہلے کہ آج ہم نے خدا کو راضی کرنے والے کتنے کام، ہم نے اللہ کو منانے والے کتنے کام کیے، تو پتہ چلے گا کہ ہمارے نامے اعمال میں گناہوں کے سوا اور کیا ہے. جھوٹ دن بھر ہم بکتے رہتے ہیں، غیبتیں ہم کرتے رہتے ہیں، بد نظری ہم کرتے ہیں، مرنا نہیں، اللہ کو حساب نہیں دینا. آپ کو بتاؤں، آؤ دیکھو دل دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس واقعے کو سننا، اور میرے الفاظ کی جامع میں یہ واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ عمر جن کی شان آپ سن چکے، جن کے مرتبے آپ سن چکے، کم و بیش آپ نے 10 سال سے زیادہ مسلمانوں کے درمیان حکومت کی. اور آپ کی حکومت کیا تھی؟ پہلے اس کا ایک اشارہ سن لیں. ایک اشارہ جب مدینہ طیبہ میں قحط آ گیا تو فاروق اعظم اپنے گھر آئے تو کیا دیکھا کہ بچے پھل کھا رہے، پھل گھر کے اندر. آپ نے بچوں سے پھل چھین لیا اور فرمایا مسلمان تو روٹی کے ٹکڑوں کو ترسے اور عمر کے بچے گھر میں پھل کھائیں، تمہارا حق نہیں. یہ عمر ابن خطاب، یہی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی کرسی پہ بیٹھنے کے بعد بھی روزانہ بکریاں چرانے کے لیے خود جاتے تھے، اپنی بکریاں خود چراتے تھے. فاروق اعظم کا حال یہ تھا، کیا عدل تھا، کیا انصاف تھا. ایک مرتبہ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر کچھ حساب لکھ رہے تھے، پھر چراغ بجھا دیا، دوسری ڈائری نکالی اور دوسرا چراغ جلایا. ذرا دھیان دینا، دوسرا چراغ جلایا، پھر حساب لکھنا شروع کیا. دیکھنے والے نے کہا وہ بھی چراغ تھا، یہ بھی چراغ تھا. پھر کیا ہوا کہ آپ نے وہ بجھا کر یہ جلایا، ڈائری بدلی تو چراغ بھی بدل گیا. فاروق اعظم نے کہا پہلا جو حساب کر رہا تھا وہ حکومت کا کر رہا تھا تو چراغ بھی حکومت کے پیسے سے جل رہا تھا، اور دوسرا حساب اب گھر کا کر رہا ہوں تو چراغ میں نے گھر کا جلا دیا. حکومت کے پیسے سے چراغ جلا کر گھر کا حساب کرنا جائز ہے. یہ اس شان سے حکومت کی ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. لیکن اب سنو کیمیائے سعادت میں حجت الاسلام امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ جس دن فاروق اعظم کی شہادت ہوئی اس دن میں دعا کرتا تھا اللہ مجھے بتا کہ تو نے عمر کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو نے فاروق اعظم کے ساتھ کیا معاملہ کیا. وہ عمر جو پوری رات روتا رہے تیری یاد میں، وہ عمر جو جام شہادت نوش کرے، وہ عمر مسلمانوں سے محبت کا جذبہ کیا. جب آپ پر حملہ ہوا تو فاروق اعظم نے پوچھا اس شدید زخم کی حالت میں بھی کہ مارنے والا مسلمان تھا یا کافر تھا. جذبہ دیکھو، مارنے والا مسلمان تھا یا کافر تھا. کہنے والوں نے کہا کافر تھا. کہا الحمدللہ. کہا کیوں؟ مسلمان ہوتا تو؟ کہا مسلمان ہوتا تو میری وجہ سے جہنم میں جاتا، اس لیے میری وجہ سے کوئی مسلمان جہنم میں جائے مجھے گوارا نہیں. یہ جذبہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں میں دعا کرنے لگا جس کی شان یہ تھی، جس کا ایمان لانا بے مثال، جو مراد رسول تھا، جس کی ہجرت بے مثال، جس کی خلافت بے مثال. جتنی فتوحات فاروق اعظم کے دور میں ہوئی اتنی فتوحات کسی کے دور میں نہیں ہوئی. وہ فاروق اعظم شہید ہو گئے
حضور کے قدموں میں دفن ہوئے، ان کا حال کیا ہے؟ قبر میں تم ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہتے سوتے ٹائم روزانہ یہی دعا کرتا تھا، دعا کرتے کرتے 12 سال بیت گئے۔ جب 12 سال مکمل ہوئے تو میں نے خواب میں دیکھا کہ فاروق اعظم ہرے رنگ کے لباس پر، سبز رنگ کے لباس، اور دنیا سے جانے والوں کو ہرے رنگ کے لباس میں دیکھنا یا سفید رنگ کے لباس میں دیکھنا یہ ان کے جنتی ہونے کی علامت ہے، اور لال رنگ کے لباس میں دیکھنا یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں میں نے دیکھا، لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کہ فاروق اعظم لنگی باندھے ہوئے، جسموں پہ لباس ہے، اور ایسے آ رہے ہیں جیسے ابھی غسل کر کے حمام سے نکلے ہیں، ابھی غسل کر کے حمام سے نکلے ہیں۔ میں نے ان کو دیکھا اور میں نے کہا امیر المومنین اللہ آپ پہ رحم کرے۔ میں روز دعا کرتا تھا کہ آپ کو میں خواب میں دیکھوں کہ شہادت کے بعد اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا سلوک کیا آپ کے ساتھ۔ فاروق اعظم کہتے ہیں عبداللہ میری شہادت کو کتنے سال بیت گئے؟ حضرت عبداللہ نے کہا امیر المومنین 12 سال بیت گئے، 12 سال۔ تو فاروق اعظم کہتے ہیں جس دن سے شہید ہوا تھا اس دن سے آج تک اللہ مجھ سے حساب لے رہا تھا اور میں اپنے اللہ کو جواب دے رہا تھا۔ وہ پوچھتا رہا میں جواب دیتا رہا، وہ پوچھتا رہا میں جواب دیتا رہا، وہ پوچھتا رہا میں جواب دیتا رہا، حتیٰ کہ 12 سال تک جواب دیتا رہا۔ آخر میرے اللہ کو مجھ پہ رحم آ گیا اور اس نے مجھے بخش دیا، اور آج تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس پر تفسیرہ اب میں بعد میں کروں گا، پہلے ایک بات، اس روایت کو لے کر کوئی حضرت فاروق اعظم سے پہ تبرہ نہ کرے، اس لیے وضاحت کر دوں۔ فاروق اعظم سے اللہ حساب لے رہا ہے، اللہ حساب لے رہا ہے، کتنے سال تک؟ 12 سال تک۔ اگر دیکھو اللہ نے 12 سال تک حساب لیا، ہم کہتے ہیں لیا کس نے؟ اللہ نے۔ یہ فاروق اعظم کی شان ہے، حساب کس نے لیا؟ اللہ نے۔ حضرت موسیٰ سے اللہ نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ سوال کتنا تھا؟ ایک۔ حضرت موسیٰ نے کتنا جواب دیا؟ 4۔ میرے سیدھے ہاتھ میں عصا ہے، اس سے بکریاں چراتا ہوں، درخت کی پتیاں جھاڑتا ہوں، اور اسی سے ٹیک لگا کے سو جاتا ہوں۔ اللہ نے سوال ایک کیا، موسیٰ علیہ السلام نے جواب کتنے دیے؟ 4۔ کیا خدا کی بارگاہ کا ادب نہیں جانتے تھے؟ معاذ اللہ جانتے تھے، لیکن موسیٰ کلام کو لمبا کر کے